الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں ابواب البر، نیکیوں کے مختلف بابوں کا ذکر تھا کام کا، ان میں سے ایک حکم یہ آیا کہ صحابہ کرام نیکی میں آگے بڑھنے والے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں۔ اللہ نے ان دو باتوں کا جواب ارشاد فرمایا اور فرما دیا تمہاری ذاتی ضرورت اپنی جگہ، اس کے علاوہ دوسروں کی ضرورت میں خرچ کرو۔ اور پھر کہاں پہلے خرچ کریں؟ فرمایا پہلا حق والدین کا ہے، پھر رشتہ داروں کا ہے قریبی، پھر یتیموں کا ہے جن کے والدین نہیں ہیں، والد، پھر مساکین کا ہے، پھر مسافروں کا حق ہے۔ ساتھ آخر میں فرمایا یاد رکھو اللہ کے دیے ہوئے مال کو جہاں بھی تم خرچ کرو گے، جہاں بھی، نیکی میں یا بریائی میں، اللہ کی رضا میں یا شیطان کی رضا میں، اللہ سب جانتا ہے، اس کے مطابق تمہیں بدلہ دے گا۔ اچھا کرو گے تو اچھا ہوگا، شیطان کی راہ میں کرو گے پکڑے جاؤ گے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا یسألون، وہ صحابہ کرام سوال کرتے ہیں کا آپ سے، ماذا، کیا کیا، ماذا، کہاں کہاں، ينفقون، وہ خرچ کریں، کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں۔ قل، نبی اعلان کر کے کہہ دیجئے، ما انفقتم، جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیر، مال میں سے، دوسری جگہ آتا اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، تو پہلا حق فللوالدین، وہ پھر والدینوں کے حق میں ہے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں میں، والیتامى، اور یتیموں کے بارے میں ہے کہ جن کے والدین نہیں، والد نہیں، والمساکین، اور مسکینوں کے حق میں ہے، وابن السبیل، اور مسافروں کے حق میں خرچ کرو۔ آخری بات، وما تفعلوا، جو بھی تم کرو گے، مال کا خرچ کرنا، من خیر، اس مال میں سے جو بھی تم خرچ کرو گے،
فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ رب العالمین بھی اس مال اور اس کے خرچ کرنے کو علیم خوب جانتا ہے، اس کے مطابق تمہیں بدلہ دے گا۔ ترجمہ آپ نے سماعت کیا تھا، ابواب البر کے مختلف نیکیوں کا تذکرہ چلتا تھا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب سے چلتا ہوا نیکیوں کا سلسلہ اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ آج اس آیت میں ہے اور 3-4 آیتوں کے بعد دوبارہ اس مضمون کو چلایا جائے گا۔ آیت میں جیسے آپ نے سنا یہ بھی ایک نیکی کا ذکر کیا ہے، بر میں سے یہ ایک بڑی بر ہے، نیکیوں میں سے بڑی نیکی۔ وہ حضرات صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دے دی تھی کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ مال تمہارا نہیں ہے بلکہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اللہ کے دیے ہوئے کو اللہ ہی کی رضا میں، اللہ کی رضا میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اللہ کے بندوں پر۔ اللہ کا راستہ اللہ کے بندے ہوں گے۔ یہ ترغیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دے دی، قرآن نے بھی ذکر کیا تھا، اور یہ ذکر کر دیا سورۃ البقرہ کی ابتدا میں کہ متقین مومن ہوتے ہی وہی ہیں، یؤمنون بالغیب کہ وہ بن دیکھے نبی کی بات کو، قرآن کی بات کو مانتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور وہ نماز کو تمام ارکان کے ساتھ قائم رکھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تو بتا دیا ہمارے دیے ہوئے میں سے، تو یہ مال تمہارا نہیں، یہ دیا ہوا اللہ کا ہے، صرف تمہارے پاس امانت ہے، بطور امانت کے تمہارے حوالے کیا کہ تم کرتے کیا ہو۔ لیکن اللہ والے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی رضا میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو فرمائے مما رزقناہم ینفقون، مومن ہیں ہی وہی جو ہمارے دیے ہوئے مال میں سے لگاتار خرچ کرتے رہتے ہیں، ینفقون۔ تو یہ ترغیب صحابہ کرام کو دی کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے تمہارے پاس، تمہارا نہیں ہے۔ کمانے کا موقع تمہیں دیا تو وہ کمانے کا موقع، وقت تمہیں اللہ نے دیا۔ کمانے کے لیے صحت تمہیں اللہ نے دی، کمانے کے لیے فرصت تمہیں اللہ نے دی، اور پھر نفع کا سامان تمہاری طرف اللہ نے بھیجا۔ اللہ نہ بھیجتا تو تم بیٹھ کر پورا دن مکھیاں مارو، گاہک ہی نہیں آیا ہے۔ اللہ بھیجتا ہے۔ صحت تمہیں دی، دکان پہ جاتے ہو، صحت تمہیں دی، آفس میں جاتے ہو، اور تمہارے لیے اللہ نے راستہ کھولا ہے، یہ اللہ نے دیا ہے۔ صحت دی، فرصت دی، وقت دیا، محنت کیا، موقع دیا ہے، یہ سب کچھ دیا ہوا اللہ، ادھر سے بھی راستہ اللہ نے کھولا ہے، تو یہ اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے دیے میں سے اللہ والے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو صحابہ کو جب یہ ترغیب دی، صحابہ زبردست لوگ تھے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، تو ان میں سے ان بعض صحابہ کرام نے یہ سوال کر دیا کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے مال کو اللہ کی رضا میں خرچ کرنے ہیں، لیکن یہ پتہ کرو کتنا خرچ کریں۔ اللہ کا مال ہے تو اللہ کے مال میں سے کتنا خرچ کریں۔ نمبر 2، کس پر پہلے خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، دوسرے لفظوں میں یہ 2 باتیں تھیں۔ کیا خرچ کریں، یہ کیا خرچ، اور کہاں خرچ کریں۔ آگے بھی انشاءاللہ یہی بات آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے پہلے سوال کا جواب مختصر کیا، دوسرے کو تفصیل سے دے دیا۔
فتویٰ پوچھنے والے صحابہ ہیں اور فتوے کا جواب دینے والا رب العالمین ہے. مستفتی صحابہ ہیں، مفتی خود رب العالمین ہے کہ اپنے نبی کو بتایا نبی ان کو یہ فتویٰ دے دو. تو پھر بالواسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مفتی ہوئے کہ اللہ نے نبی کو بتایا، نبی نے صحابہ کو بتا دیا. تو صحابہ کا یہ کمال انداز تھا. حدیث میں آتا ہے کہ صحابی نے یہ پوچھا یا رسول اللہ کتنا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں. اسید ابن حضیر کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ پوچھا. اللہ نے اس کا بہترین جواب دیا. باقی دوسرا جواب انشاءاللہ آگے آئے گا. اور آگے بھی آتا ہے یسألونک ماذا ينفقون، صحابہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. وہاں اللہ نے فرمایا قل العفو، ایک ہے تمہاری ذاتی ضرورت، ذاتی ضرورت ہے. ذاتی ضرورت میں بے شمار چیزیں آتی ہیں. تمہاری ذاتی ضرورت ہے، تمہارا کپڑا ہے، تمہارا جوتا ہے، تمہارا کھانا ہے، تمہارا پینا ہے، تمہارا مہمان ہے، تمہاری رہائش ہے، تمہارے بچے ہیں، تمہارے بیوی ہے. یہ ذاتی ضرورتوں میں لگے گا پیسہ. ان ذاتی ضرورتوں میں کام ہو گیا، تمہارا بھی ہو گیا، تمہارے بچوں کو بھی ہو گیا، بیوی کا بھی، کپڑا خرچہ سب کچھ موجود، تمہاری رہائش موجود، کھانا پینا موجود ہے. اب ضرورت سے زائد ہے تمہارے پاس، ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں گھریلو. تو اللہ نے فرما دیا قل، نبی ان کو کہہ دو قل العفو، جو آپ کی ضرورت پوری ہو گئی، ضرورت سے زائد ہے اس کو خرچ کر دینا. ضرورت سے زائد اللہ، لیکن مسئلہ سمجھنا، لفظ اردو کا ہے، عربی اپنے انداز میں بولتی ہے. ضرورت سے زائد ایک آدمی کہے کہ میرے گھر کے خرچے میں، میرے بچے بیوی کے خرچے میں، کپڑے جوتے کے، دیگر کھانے پینے کے خرچے کے بعد میرے پاس تو جناب بچ گیا 1,00,000 روپے، تو 1,00,000 کے 1,00,000 کو اٹھا کر دے دے. ضرورت سے تو بچا ہوا ہے، لیکن 1,00,000 کا 1,00,000 فرمایا نہ، ضرورت سے بچا ہوا سارا نہ دینا. یہ کہا ضرورت اپنی پوری کر، بیوی کی، بچوں کی اپنی پوری کر، پھر بچے ہوئے کو دے دینا. کتنا دینا وہ تمہاری استعداد اور صلاحیت، تمہارے دل کی جود پر ہے. تمہارا دل ہے سارا دو، تمہارا دل ہے تھوڑا دو، لازم نہیں ہے سارا دینا. وہ ہر بندے کی اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے، استعداد ہوتی ہے. تو فرمایا، تو اسی سے ایک عجیب بات آ گئی ہے سامنے کہ اچھا جو بچوں کی ضرورت ہے وہ نہ دینا، اپنے بچوں کی ضرورت کو ختم کر کے ادھر دیتا ہے، کہتا ہے ثواب کے لیے دے رہا ہوں، صدقے کے لیے. او بھائی ان بچوں کی ضرورت ہے، شریعت نے ضرورت سے زائد کا کہا. بچی کی ضرورت پہلے پوری کر، بیوی کی ضرورت پہلے پوری کر، اپنی ذاتی ضرورت پہلے پوری کر، اس کے بعد بچا ہوا ہے پھر تیری مرضی ہے، سارا دیتا، آدھا دیتا، چوتھائی دیتا، تیری استعداد ہے. حد نہیں ہے شریعت میں، وہ ہر بندے کی اپنی اپنی استعداد اور صلاحیت ہوتی ہے. ایک دوسرے نمبر پر فرمایا اللہ دینا کس کو ہے؟ فرمایا دینے میں فللوالدین، سب سے پہلا حق والدینوں کا ہے. قل ما انفقتم من خیر، خیر سے مراد مال ہے، مال کو خیر کہا جاتا ہے. حلال کی روزی خیر ہے، اللہ سب کو نصیب فرمائے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، قرآن نے دوسری جگہ کہا مال کی محبت سب کو زیادہ ہوتی ہے. حلال کی روزی کو خیر تعبیر کیا جاتا ہے قرآن میں، حلال کی روزی کو فضل الہی تعبیر کیا جاتا ہے. تو فرمایا ما انفقتم من خیر، مال میں سے، حلال کمائی میں سے جو بھی تم خرچ کرو گے، کہاں کرو گے؟ سب سے پہلے والدینوں پر. اب یہ بات یاد رکھنا، یہ مسئلہ زکوٰۃ کا نہیں ہے، زکوٰۃ والدینوں پر لگتی ہی نہیں ہے. نمبر 2، زکوٰۃ اولاد پر بھی نہیں لگتی ہے.
یہ جو والدینوں کے لیے بیان کیا، یہ زکوٰۃ کے علاوہ مسئلہ چل رہا ہے۔ آج کل عوام یہ کہہ دیتی میں سالانہ زکوٰۃ نکال دیتا ہوں، بس میں نے مال کا حق ادا کر دیا۔ نہ 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 نہ، زکوٰۃ سال کے بعد گزاری، آپ نے ادا کیا، وہ غریبوں تک پہنچائی ہے۔ سال کے دوران والدینوں کی ضرورت ہے، یہ زکوٰۃ کے علاوہ مال ہے، وہ خرچ کر۔ یہ زکوٰۃ کے علاوہ کا نظام ہے، زکوٰۃ کے علاوہ۔ تو یہ کہہ دینا کہ صرف زکوٰۃ فرض ہے مال میں سے، بس مال کا حق ادا ہو گیا، نہ نہ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی حقوق ہے مال کے خرچ کرنے کے۔ اس میں سے اللہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے تو وہ خرچ کرنا ہے۔ اس کا پہلا حق فرمایا، پہلا حق زکوٰۃ کے علاوہ تیرے والدین ہیں۔ والدین کو دیکھ، ان کو دوائی کی ضرورت، ان کی دوائی دے، ان کو خرچے کی ضرورت، ان کو خرچہ دے۔ زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ اپنے مال میں سے دے۔ اور ان کو جیب خرچی کی ضرورت ہے، جیب خرچی دے والد کو۔ یہ والدین کا پہلا حق۔ اور ان کا معاش کا مسئلہ ہے، ان کا معاشی مسئلہ حل کر۔ ان کے کپڑے کا مسئلہ ہے، کپڑے کا مسئلہ حل کر۔ جو چیز ان کی ضرورت میں ہے والدین کو حق ادا کر، پہلا حق والدین پر ہے۔ اور اسی کو قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے جاؤ، جتنا ان کو ضرورت اس سے تھوڑا سا آگے جاؤ۔ کہ بوڑھے والدین ہیں، کل تجھے بچپن میں پال پال کر، کھلا کھلا کر، محنت کر کر کے کہاں سے جتن کر کے لا کر دیا، آج تو برسر روزگار ہے، آج تو جوان ہے، آج تو کاروباری ہے، آج تو آفس میں کام کرتا، بابا جی بوڑھا ہو گیا ہے، اب نہیں کر سکتا ہے، اب تو پوری اس کی ضرورت کا لحاظ رکھ، اور اتنا دے دے اس کو کہ اس کی دوائیوں کی ضرورت ہے، دوائیاں بھی وہ پوری کر لے، اس کا کھانے پینے کا خرچہ ہے وہ بھی پورا کر لے، اس کے جیب کا خرچہ بھی دے دے اس کو کہ جیب کا خرچہ بھی دے، ساتھ اضافی بھی تھوڑا سا مال زیادہ والد کو دے، ماں کو دے، اماں جی والد صاحب یہ تھوڑا سا زائد رکھو، اپنی ضرورت کے علاوہ کسی غریب غربے کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا، ثواب ملے گا تمہیں۔ یہ دینا ان کا حق ہے، والدین کا حق ہے۔ یہ شریعت نے پہلا حق والد کا۔ اور کبھی تو شریعت یہ کہتی ہے آپ کے حق میں والد کا پورا حق شامل ہے، کہ والد زبردستی بھی تو اس سے لینا چاہتا لے سکتا ہے۔ انت ومالک لابیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ میرے مال میں میرے والد کا کتنا حق ہے، میں تو گزارا چلاتا ہوں۔ نبی نے فرمایا تو بھی تیرے باپ کا، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ تو کیا سمجھتے میرا یہ میرا کہاں سے ہے؟ تو بھی باپ کی کمائی ہے۔ باپ نے کن کن جتنوں سے تجھے بڑا کر کے جوان کیا، کرنے والا اللہ تھا، سبب یہ والد تھا۔ اب تو بھی باپ کا ہے، باپ کی مرضی پر چل، باپ تجھ سے جہاں استعمال کرے گا، اطاعت ربی میں، اطاعت غیر ربی میں نہیں چلے گا۔ تو فرمایا والدین کا حق ہے، یہ ضرورت پوری کرو والدینوں کا۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی اسید ابن حضیر نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ من ابر، میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کس سے کروں؟ نبی نے فرمایا امک، اپنی ماں سے کر، کہ بڑی محنتوں کے ساتھ تجھے بڑا کیا۔ میں نے کہا ثم ماذا، پھر؟ فرمایا امک، پھر بھی ماں سے کر۔ پھر تیسری دفعہ کہا ثم من، پھر؟ فرمایا امک، فرمایا ثم من، پھر؟ فرمایا ثم اباک، اب چوتھے نمبر پہ باپ ہے۔ محنت باپ کے مقابلے میں ماں کی زیادہ تھی، اور اسی سے محدثین کرام نے ذکر کیا ماں کے ساتھ کا درجہ 3 درجے باپ سے بھی زیادہ ہے۔ تو والدین کی خدمت کر مال کے ذریعے سے۔ اگر بعض دفعہ والدین ماشاءاللہ خود کاروباری بھی ہوتے ہیں، یا ان کا روزگار ہوتا ہے، یا ان کے کرائے آ رہے ہوتے ہیں، ان کی پنشنیں آ رہی ہوتی ہیں، اور ان کے روزگار کا سلسلہ چلتا ہے، کہتا مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری، ہاں تو بچہ بے فکر ہو جائے۔ کہا نہ بے فکر نہیں ہے، بچے والدینوں کی خدمت کی ضرورت ہے، فلیل والدین، جسمانی خدمت کر، ان کی مالی خدمت کی ان کو ضرورت نہیں ہے، جسمانی خدمت کرنا۔
والدینوں کے جا کر سر دبا، پاؤں دبا، مالش کر، یہ حق ہے۔ اپنے مال کو بھی خرچ کر، جان کو بھی خرچ کر والد کے لیے، اور یہ زکوٰۃ کے علاوہ پیسہ دینا پڑے گا، میں نے ذکر کیا ہے۔ نمبر 2، اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے اگر اللہ کا حکم سمجھ کر باپ کو دیا نا، ویسے باپ کا حق تھا اس کا خرچہ دینا، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کیا ہے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے، فرمایا ماں کو دیا، باپ کو دیا، اللہ کا حکم سمجھ کر دیا، رب کہتا ہے تیرے صدقے والا ثواب دوں گا، صدقہ نافلہ کا ثواب مل گیا۔ یہ صدقات نافلہ کا ذکر ہے، یہ صدقہ۔ اور فرمایا پھر والدینوں کے بعد اگر تجھے اللہ نے مال دیا، پھر تیرا حق دوسرے نمبر پر قریبی رشتہ دار ہے، بہن ہے، رشتہ دار ہے، بیچاری غربت میں، دے اس کو مال، بھائی ہے، غریب ہے بیچارہ، دے اس کا تعاون کر، قریبی رشتہ دار ہے، بھائی، چچا ہے، ماموں ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، یہ قریبی رشتہ دار ہے۔ اور خالہ بیچاری ترس رہی ہے اور پھوپھی ترس رہی ہے اور یہ بدماشیاں کرتا رہے، کیا میں تو نہیں ذمہ دار ہوں جی، میں اپنا کماتا ہوں، اپنا کھاتا ہوں۔ ہاں، تجھے کمانے کی توفیق دینے والا وہ رب ہے، اور کہتا ہے اس کا رشتہ داروں کا حصہ ہے اس میں، والاقربین، قریبی رشتہ داروں کو دے، زکوٰۃ کے علاوہ دے۔ جب پھوپھی کو خالہ کی ضرورت ہو اس کو مال دے، بہن کی ضرورت ہے اس کو مال دے، چچے کو ضرورت ہے، ماموں کو ضرورت ہے، بھائی کو ضرورت ہے، بھتیجے بھانجے کو ضرورت ہے، دے۔ فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ حق کیا ہے ان کا؟ وہ جو اس چیز کے محتاج ہیں، اپنے دیے ہوئے اللہ کی دیے مال میں سے ان کو دو نا، جس چیز کے وہ محتاج ہیں۔ اور بہت سارے موقعوں پر آدمی محتاج ہوتا ہے، جی میں نے فلاں چیز لینی، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، فلاں دوائی لینی، پیسے نہیں ہیں، دو ان کو پیسے، جوتا ہی کا لیے پیسے نہیں ہیں، دو جوتا لے کر دو اس کو، ان کی ضرورتیں پوری کرو، قریبی رشتہ دار کی۔ والیتامی، تیسرے درجے میں فرمایا ان بچوں کو دو جن کا سہارا باپ کا سایہ ان کے سروں پر نہیں ہے، باپ کا سایہ چلا گیا، اب یہ بیچارے کدھر جائیں گے؟ ان بچوں کا لحاظ رکھو۔ زکوٰۃ کے علاوہ یہ مال میں سے دو، زکوٰۃ الگ یتیم کو دی جاتی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ یتیم کا خیال کر، کہ تاکہ یتیم بیچارے کا معاشرے میں احساس کمتری نہ آئے، اس میں ہائے میرا باپ نہیں ہے، میں گٹھیا ہوں، میں یہ ہوں، نہ سایہ نہیں ہے، اس کو اپنا احساس کمتری، گٹھیا ہونے کا احساس تک نہ آئے، اس کو پتہ چلے میں اسلامی معاشرے کا فرد ہوں، میں اتنا گٹھیا کمزور نہیں ہوں۔ احساس کمتری آئی، اس کا ذہن دب جائے گا، احساس کمتری ذہن دبے گا، اس کی صفات دب جائیں گی، اس کے اخلاق دب جائیں گے، اور یہ معاشرے کا گھٹیا فرد چلا جائے گا، معاشرے کو خرابی لگ جائے گی۔ فرمایا یتیم کا تعاون کرو، احساس کمتری اس میں نہ ہو، اس کی تعلیم کی ضرورت، تعلیم کے لیے پیسے دو، جوتے کی ضرورت ہے، جوتے کے پیسے دو، کپڑے کی ضرورت ہے، کپڑے کے پیسے دو، تعلیم اس کا حق ہے، صحت کے لیے ضرورت ہے، اس کی دوائیوں کے لیے صحت اس کا حق ہے، تعلیم اس کا بنیادی حق ہے، بلکہ یتیم کو دو، اس کی جھونپڑی نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے مکان بھی اس کا ذاتی حق ہے، سر چھپانے کے لیے مکان تو ذاتی حق ہے بندے کا، اس کے لیے تعاون کیا جائے۔ فرمایا اس کا باپ نہیں، اس کا تعاون کرو تاکہ وہ اپنی یہ ضرورتیں پوری کر سکے۔ اور پھر آگے فرما دیا والمساکین، معاشرے کے اندر مسکین طبقہ ہے، مسکین وہ طبقہ ہوتا ہے جس کا بیچارے کا ایک ٹائم کا کھانا ہے، گزارا چل گیا، دوسرے ٹائم کے لیے پریشان ہوگا، ایک دن کا ہے دوسرے دن کے لیے پریشان ہے، یہ مسکین ہے۔ بہت سارے مسکین آج کل ہیں، دیہڑ لگاتے ہیں، ایک دیہڑ لگتی، 2 دن دیہڑ ہی نہیں لگتی بیچاروں کی، وہ تو اپنی ایک دن کی دیہڑی کے اوپر گزارا اپنا نہیں چلتا، بیوی کو کیا سنبھالے گا، بچوں کو کیا سنبھالے گا، اس کی ضرورتیں کہاں ہیں؟ یہ مسکین ہے۔ فرمایا ان مسکینوں کی تعاون کرو، زکوٰۃ کے علاوہ تعاون کرو ان کا، کہ زکوٰۃ ہی دیں۔ اور یہ یتیم چاہے وہ عام معاشرے کا فرد ہے یا نبی کے خاندان کا فرد ہے، تعاون کرو اس کا، یہ بیچارہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، زکوٰۃ کے علاوہ اس کا تعاون ہے۔ مسکین
اور مسکین آج کل بہت سارے، اللہ معاف فرمائے، اب تو دنیا میرے حال میں زیادہ پریشان ہے، اور مال والا اپنا خوب مال کما رہا ہے، مہنگائی 10 روپے ہے، اس نے 100 روپے بڑھائی ہے، کوئی تو یہ کما رہا ہے، کوئی ساتھی کہہ دیتے ہیں کمانے والے مال والے تو خوب کما رہے ہیں جی، کوئی کسی کا یہ نظام ہے، اور کوئی بیچارہ جس کی معمولی تنخواہ ہے، سیول قسم کے لوگوں کی معمولی تنخواہ ہے، سرکار والے تنخواہ بڑھائیں گے، تاجر کا پیسہ بڑھے گا، تجارت اپنی ذریعے سے کمائے گی، جس بیچاری کی محدود تنخواہ ہے وہ بیچارہ گھر کا کرایہ دے گا، بجلی کے بل دے گا، یا گیس کے بل دے گا، یا بچوں کا کھانا دے گا، یا اپنا کھانا دے گا، وہ کہتا ہے ہائے اللہ، ایک ضرورت پوری دوسری پوری ہی نہیں ہے، یہ مسکین ہے بیچارے، اور گزارا چل گیا، بعد میں پریشان ہے یہ مسکین۔ ایسے مسکینوں کا فرمایا تعاون کرو۔ وابن السبیل، تیسرے درجے اور چوتھے پانچویں درجے میں بتا دیا، مسافر آ گیا، پیچھے مانڈلار ہوگا، لینڈ لاٹ ہوگا، لیکن ادھر بیچارے کے پاس کرایہ نہیں ہے، ادھر کھانا نہیں ہے، دو اس کو خدا کا بندہ اللہ کی دیے ہوئے مال میں سے، زکوٰۃ، اور چھوڑو زکوٰۃ کو، خدا کا بندہ زکوٰۃ نہیں ہے، مسافر ہے، پیچھے لینڈ لاٹ ہوگا، مالدار ہوگا، زکوٰۃ کے علاوہ اس کو دو، اللہ کا حکم سمجھ کر دو، صدقہ ہے۔ اللہ اکبر فرمایا، یہ مصارف اللہ نے ذکر کر کے آخر میں فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، آخری بات فرمائی جو بھی تم اللہ کے اس حلال مال میں کاروائی کرو گے، اس حلال مال میں جو کاروائی کرتے، کچھ کاروائی کرتے اللہ کی رضا میں مال کو دیتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے حکم میں دیتے ہیں، کوئی شیطان کے چکر میں دیتے ہیں، فرمایا جو بھی تم کرو گے، شیطان کے راستے میں دو یا رحمان کے راستے میں دو، اللہ کی رضا کے لیے دو یا شیطان کو راضی کرنے کے لیے دو، ان اللہ کے بندوں کو دو یا ناچ گانے میں دو، جو بھی تم کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم، اللہ خوب جانتا ہے، اسی کے مطابق تمہیں بدلہ دے گا، تم نے اللہ کے حکم کے مطابق دیا تو انشاءاللہ اللہ بدلہ دے گا، والدین کو دیا اللہ کا حکم سمجھ کر، رشتہ داروں کو دیا اللہ کا حکم سمجھ کر، اور رشتہ دار مجھے سلام نہیں کرتے ہیں، نہ کرے نا، تم نے اللہ کا حکم سمجھ کر تعاون کیا ہے، وہ سلام کریں تو دے گا، کریں نہ کریں رشتہ داری کا حق کے دو، اللہ کہتا میں جانتا ہوں، والدین کو دو، رشتہ دار کو دو، یتیم کو دو، مسکین کو دو، مسافر کو دو، میرا حکم سمجھ کر دو گے تو میں جانتا ہوں میں اس کے مطابق بدلہ دوں گا، اور اگر شیطان کی مرضی پر، شیطان کے رقص و سرور میں مال کو خرچ کرے گا، وہ بھی میں جانتا ہوں میں اس کے مطابق بھگتوں گا، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو آخری بہت مختصر جملہ رب نے تنبیہ کا ذکر کیا ہے، مال میں تھوڑا زیادہ جو بھی کرو گے رب جان رہا ہے، اللہ کے لیے کرو گے یا شیطان کے لیے کرو گے، اللہ کی مرضی پر کرو گے، اپنی مرضی پر کرو گے، سب کو اللہ جانتا ہے، اللہ ہمیں اپنی اطاعت، اپنی مرضی کے مطابق آگے خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی، اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی، یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، تیرے بندے ہیں مولا، تو عفو درگزر کے فیصلے فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، حلال کی روزی برکت والی، رحمت والی، آسانی سے نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، یا اللہ اپنے احکام کی پوری پوری اتباع نصیب فرما، معاشرے میں ایک دوسرے کی ہمدردی نصیب فرما، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ نصیب فرما، مودت و محبت نصیب فرما، دین کے سارے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، یا اللہ جب تک زندہ رہیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اس کا ادب بجا لانے کی، اس لیے کہ جملہ تقاضے پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔